جی بتائیے بیرسٹر اسد رحیم صاحب کہ پہلے تو یہ بات ڈکلیئر کل ہو گئی ہے، باقاعدہ ڈٹرمن کر لیا ہے آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے اور یہ فورن ایجنٹ ہے پی ٹی آئی، اور یہ جو لیبلنگ ہے یہ ڈٹرمن ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بقول؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں تفریق کرنی ہوگی۔ یعنی ایک طرف جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ فنڈز ہیں جو کہ ممنوع ہیں، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ کسی سیاسی جماعت نے غیر ملکی معاونت حاصل کی ہے، جیسے آپ نے کہا فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، تو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن میں آنے کے لیے ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس نے غیر ملکی حکومت یا غیر ملکی سیاسی جماعت سے فنڈز حاصل کیے ہوں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہیں نہیں ایسا دیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک فورن ایڈڈ پارٹی کا قرار دیا گیا ہو، یا یہ کہا ہو کہ کوئی کسی غیر ملکی حکومت سے اس نے معاونت حاصل کی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب کے متعلق جو بات کی ہے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، وہ بعد میں ایک ایشو بن سکتا ہے، اور اسی پہ ہی جو فی الحال جو کنٹروورسی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک ممنوع فنڈز کی بات ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف ان فنڈز کی ضبط کی بات کی جاتی ہے، اور اس پہ بھی آپ کو ایک اور سماعت کرنی ہوگی۔ تو فورن بیرسٹر ایڈڈ صاحب پارٹی ایک یہ مختلف بتائیے ایشو۔ گا کہ کیا یہ اس وقت کی سچویشن رائپ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیول تک آ گیا ہے، کیونکہ ایک شو کاز نوٹس ابھی جاری ہوا ہے جو ممنوع پروہیبٹڈ فنڈ، ممنوع فنڈز کے حوالے سے، اور اس پہ آئی بلیو ظاہر ہے کہ سماعت ہوگی اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ شو کاز نوٹس ہے جو ای سی پی نے جاری کیا ہے۔ تو کیا یہ کیس اب اس وقت اس قانونی طور پہ رائپ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل کیبنٹ اس کی بنیاد پر گو کہ کچھ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ فیڈرل کیبنٹ ایک ڈیکلیریشن کر دے مثال کے طور پہ کہ پی ٹی آئی کو تحلیل ہونا چاہیے یا اس کو غیر قانونی قرار دے دے، اور پھر یہ ریفرنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دے، اس لیول کے لیے یہ کیس تیار ہے قانونی طور پہ؟ کامران صاحب، میری جو بہت ادنا سی رائے وہ یہ ہے کہ اس لیول کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار درج ہے، اور ممنوع فنڈز کی حد تک شو کاز نوٹس ہونا چاہیے، اور یہ سوال کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے کہ کیا ان فنڈز کو ضبط کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ریاست پاکستان کو۔ جہاں تک بات ہے فورن ایڈڈ سیاسی جماعت کی، تو آرٹیکل 17 بھی ہے آئین کا، اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی اسی طریقہ کار کے ذریعے تحلیل ہوئی جب عدالت عظمیٰ کو ریفرنس گیا، اور عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ این اے پی ایک فورن ایڈڈ سیاسی جماعت تھی۔ یہاں صورتحال مختلف ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہیں یہ ثابت نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی غیر ملکی حکومت نے یا غیر ملکی سیاسی جماعت نے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ یہ ضرور کہا انہوں نے کہ مشکوک فرد تھے، اس میں نقوی صاحب تھے، کئی اور اشخاص تھے انگلستان میں اور امریکہ میں ایل ایل سیز تھیں اور چیریٹیز تھیں، ان کا تمام انہوں نے بیان دیا ہے اور واضح کیا کہ یہ بالکل غلط تھا، پروہیبٹڈ تھا، اور اس وجہ سے کانفسکیشن کے لیے کیس رائپ ہے۔ لیکن جہاں تک غیر ملکی معاونت حاصل کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت غلطی کر رہی ہوگی اگر اس کو ایک ریفرنس بنا لیا، کیونکہ الیکشن ای سی پی کے سطح پہ نہیں ملا۔ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کل سٹیٹمنٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یا جو ڈیسیشن آیا ہے، کیا کورٹ آف جو ہمارا جو کسی بھی کورٹ آف لاء میں یا کسی بھی جو ہمارے پینل کوڈز ہیں یا کسی بھی حوالے سے جو ہمارے قوانین ہیں، کیا یہ انووک کر سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کی بیسس پہ اریسٹ کیے جائیں، اس کی بیسس پہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے بیسس پہ ان کے خلاف ایکشن لیے جائے؟ کیا یہ لیگلی وارنٹ کرتا ہے؟ کل کی جو یہ ڈٹرمنیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آیا ہے، یہ کوئی ایف آئی آر، یہ کوئی کسی قسم کی کوئی لیگل اس کی گراؤنڈ ہے کہ اس کی بیسس پہ اریسٹ کر لیے جائیں لوگ؟ جی کامران صاحب، کیونکہ آپ نے ایکسپریشن استعمال کیا، یہ کورٹ آف لاء بھی آرٹیکل 62 میں استعمال ہوا ہے، یعنی جب تک عدالت کی جانب سے کوئی اس طرح کا ڈیکلیریشن نہ آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے کوئی بھی منتخب نمائندے صادق نہیں ہیں یا امین نہیں ہیں۔
ای سی پی کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اسی ای سی پی کے فیصلے کے 4 کونوں میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، اور جو ایکسپریشن یوز کیا ہوا ہے وہ ہے گروس انیکیوریسیز کا. لیکن وہاں بھی عدالت عظمیٰ کے کئی فیصلوں کو سامنے رکھنا ہوگا. خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے اور عمران خان صاحب کا اپنا کیس ہے بمقابلہ حنیف عباسی صاحب، جہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی جو نیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک عام اومیشن یا ایک عام کوتاہی کی بنیاد پہ تاحیات نااہلی یا کوئی بھی نااہلی نہیں کی جائے گی. تو ماضی کے جورسپروڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ آرٹیکل 62(1)(f) کا کیس بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، لیکن میں تب بھی کہوں گا یہ کافی زیادہ سٹریچ ہے اور آپ کو مس ڈیکلریشن ثابت کرنی ہوگی ایک ایسے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو کہ ایک حلفاً بیان نہیں تھا. تو اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن پروسیڈ کیسے کرے گا؟ اس نے جو شو کاز نوٹس دیا ہے اس میں کیا ہوگا، اور اس شو کاز نوٹس کو لے کر پی ٹی آئی کے پاس کیا لیگل آپشنز ہیں؟ جی جناب، اس کی ابتدا ہوئی وہی حنیف عباسی کے کیس سے، اور وہاں ای سی پی کو جب حرکت میں لایا گیا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ممنوعہ فنڈز حاصل کر رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ای سی پی کی جانب سے کہ یہ فنڈز پروہیبٹڈ تھے، تو اس کے بعد آپ کو ایک سماعت کرنے کی ضرورت ہے، ایک فیئر ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے دلائل سامنے رکھے گی اور یہ ثابت کرے گی کہ ان فنڈز کو ضبط نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں تک شو کاز نوٹس کی بات ہے، یہی قانونی سوال ہے کہ کیونکہ ان فنڈز کو اب ممنوعہ قرار دیا گیا ہے، اب آپ ثابت کریں کہ ریاست پاکستان کو یہ فنڈز منتقل کیوں نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے، نااہلی کی بات ہے، آپ نے ذکر کیا گرفتاریوں کا، وہ وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے کہ کیا وہ آرٹیکل 17 آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت اس کو ایک ریفرنس میں تبدیل کرنا چاہیں گے اور عدالت عظمیٰ بھیجنا چاہیں گے کہ اس جماعت کی تحلیل ہونی چاہیے. اول تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں تحلیل کرنے کا کوئی کیس میک آؤٹ نہیں ہو رہا. اور اب جو بھی پھر یہ شو کاز نوٹس کا ڈٹرمن کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو اس کا رزلٹ ہوگا، جو وہ کنکلوڈ کرے گی اس رزلٹ کو، تو پھر وہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا کورٹ آف لاء میں، سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل چیلنج ہو سکتا ہے سر. اور الیکٹورل لاء کیونکہ ہمارا اسپیشل لاء ہے، الیکشن ایکٹ 2017 بھی ایک اسپیشل لاء ہے، تو عموماً اس کی شکوں کے تحت جب کوئی پروسیجر ہوتا ہے، عام طور پہ عدالت عالیہ میں نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج ہوتا ہے. تو یہاں بھی امکانات یہی ہیں کہ جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے ہوگا. بریلینٹ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود